بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس لیکچر میں ہم علم الصرف اور نحو کے متعلق کچھ پڑھیں گے۔ چنانچہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے تنقسم الکلمۃ الی ثلاثۃ اقسام، یا تنقسم الکلمہ کے کلمے کو تقسیم کیا جاتا ہے یا کلمہ تقسیم ہوتا ہے تین قسموں کی طرف، یعنی کلمہ کی تین قسمیں ہیں۔ الکلمۃ اقسام، کلمہ کی کئی سوال نمبر 2، الکلمۃ اقسام کے کلمہ کی قسمیں ہیں۔ منہا، ان میں سے ایک اسم ہے اور فعل۔ آپشن نمبر 3 ہے کلاہما صحیح، درست جواب کلاہما صحیح کہ دونوں درست ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے للکلمۃ اقسام کے کلمہ کی جو قسمیں ہیں ان میں سے ایک قسم مصدر ہے، جملہ ہے یا حرف ہے، تو آپشن نمبر 1 درست ہے کہ حرف ہے۔ سوال نمبر 4 میں جو ہے اسم کی تعریف ہے، تو عبارت ہے الکلمۃ التی دلت علی ذات او مان ولم تدل علی زمن تسمى، وہ کلمہ جو کسی ذات پر دلالت کرے یا کسی معنی پر دلالت کرے اور کسی زمانے پر دلالت نہ ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسم، فعل، حرف، تو درست جواب ہے اسم۔ تو اسم کی تعریف یہ کی جاتی ہے، اسم وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی پر دلالت کرنے میں مستقل ہو اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس کے اندر موجود نہ ہو۔ سوال نمبر 5 میں اسم کی کچھ مثالیں ہیں کہ حائط، خالد، صدق، حاضی، امثلہ، یہ مثالیں ہیں اسم کی، فعل کی، حرف کی یا مصدر کی، تو درست جواب ہے کہ یہ اسم کی مثالیں ہیں۔ سوال نمبر 6 ہمارے پاس ہے الکلمۃ التی دلت علی معنی و زمن، وہ کلمہ جو معنی کے اوپر بھی دلالت کرے۔ معنی سے اس جگہ مراد یہ ہے کہ وہ اپنے معنی پر دلالت کرنے میں کسی دوسرے کا محتاج نہ ہو، جس طرح حرف محتاج ہے، اور زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس کے اندر موجود ہو، تسمى الفعل، اس کا نام فعل رکھا جاتا ہے۔ سوال نمبر 7 یہ ہے کل کلمۃ لا تدل علی معنی کامل الا مع غیرها تسمى، ہر وہ کلمہ جو ایک مستقل معنی پر دلالت نہ کرے مگر کسی دوسرے کے ساتھ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو حرف کہتے ہیں۔ یعنی حرف وہ کلمہ ہے جو کسی کامل معنی پر، کسی مستقل معنی پر دلالت نہ کرے جب تک اس کے ساتھ کوئی اور لفظ شامل نہ ہو، تو یہ حرف کی تعریف ہے۔ آگے ہے ینقسم الاسم باعتبار تذکیر و تانیث، اسم تقسیم ہوتا ہے تذکیر و تانیث کے لحاظ سے۔ اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ یا ینقسم الاسم کے اسم کو تقسیم کیا جاتا ہے تذکیر و تانیث، مذکر اور مؤنث ہونے کے لحاظ سے کتنی قسموں کی طرف؟ الی قسمین، 2 قسموں کی طرف، ایک مذکر ہے اور ایک مؤنث ہے۔ غالباً یہ سوال سابقہ امتحانات میں آیا ہوا تھا۔ سوال نمبر 9 ہے للاسم المؤنث، وہ اسم جو مؤنث ہے، یعنی مؤنث کی کئی قسمیں ہیں، وہ کون سی ہیں؟ لفظی ہے، معنوی ہے، صرف لفظی ہے، مجازی ہے، کلھا صحیح، تو درست جواب یہ ہے کہ سب صحیح ہیں، کیونکہ مؤنث لفظی بھی ہے، مؤنث معنوی بھی ہے، مؤنث حقیقی بھی ہے، یہ تمام درست ہیں۔ سوال نمبر 10 یہ ہے ینقسم الاسم یا ینقسم الاسم باعتبار تعریف و تنکیر، کہ اسم کو تقسیم کیا جاتا ہے یا اسم تقسیم ہوتا ہے معرفہ نکرہ ہونے کے اعتبار سے۔ تعریف سے مراد اس جگہ معرفہ ہے۔ معرفہ اور نکرہ ہونے کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں، الی قسمین، درست جواب، یعنی ایک قسم ہے معرفہ اور ایک ہے نکرہ۔ پھر معرفہ کی 7 قسمیں ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے سوال نمبر 11 للجملۃ اقسام، جملہ کی قسمیں۔ جملہ کسے کہتے ہیں؟ جملہ مرکب کو کہتے ہیں، مرکب یعنی جس میں 2 یا 2 سے زائد کلمے ہوں۔ اچھا، جملہ کی کئی قسمیں ہیں، ایک ہے اسمیہ اور ایک ہے فعلیہ، یا کلاہما صحیح، تو درست جواب ہے دونوں ٹھیک ہے کہ جملہ اسمیہ بھی ہے، جملہ فعلیہ بھی ہے۔ سوال نمبر 12 یہ ہے یتکون الکلام او الجملۃ المفیدہ من اجزاء، کہ بنتا ہے، کلام بنتا ہے یا جملہ مفید جملہ، مفید جملہ اس کو کہتے ہیں سننے والے کو اس سے کوئی خبر یا طلب معلوم ہو، سننے والے کو کسی بات کا پختہ علم ہو جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جملہ۔ تو کلام اور جملہ کئی اجزاء سے مل کے بنتا ہے،
कुल्लु जुज़ मिन्हा, उसका जो एक एक जुज़ है उसको क्या कहते हैं? कलमा कहते हैं, इस्म कहते हैं, हर्फ कहते हैं। तो दुरुस्त जवाब है उसको कलीमा कहते हैं। तो कलीमा से कई कलमे होते हैं जिससे कलाम या जुमला मुफीद बनाते हैं। सवाल नंबर 11 है, कलमा की तारीफ़ है। अल कलिमतु हिया लफ्ज़ु अल मुफरद अद्दालु अला मानिन, कि कलीमा वो लफ्ज़ है, लफ्ज़ मुफरद है जो किसी माना के ऊपर दलालत करता है। तो ऑप्शन क्या है कि वो लुगत पर दलालत करे, इस्म पर दलालत करे या हर्फ पर दलालत करे। तो दुरुस्त जवाब यह है कलीमा वो लफ्ज़ है जो किसी मुफरद माने पर दलालत करे, लफ्ज़ मुफरद है जो किसी माने पे दलालत करे। आगे चलते हैं, इस्म की अलामतें। भाई अब हमें कलाम अरब में कैसे पता चलेगा ये लफ्ज़ जो है इस्म है, ये लफ्ज़ फ़ेल है, ये लफ्ज़ हर्फ है, ये कलीमा इस्म है, ये कलीमा फ़ेल है, हमें कैसे पता चलेगा? तो ये पता चलेगा अलामतों से। तो उन्हीं अलामात के मुताल्लिक़ पढ़ लेते हैं। सवाल नंबर 14 है, लिल इस्म अलामातुन, इस्म की कई अलामतें हैं। तो मय्यिज़हु मिन गैरिही, जो उनको गैर से जुदा करती हैं वो अलामतें। फ़इज़ा काबिलतिल कालिमतु, जब कबूल करे कलिमा अलामतन वाहिदतन मिनहा, उनमें से किसी एक अलामत को, औ अक्सर या एक से ज़ायद को, कानत इस्मन, तो उस कालिमा को इस्म कहेंगे। यानी उसमें इस्म की अलामतों में से एक या एक से ज़्यादा अलामतें मौजूद हों तो उसको इस्म कहेंगे। मसलन इस्म की अलामत कौन सी है? फ़मिनहा अल हर्फ अल जर्र बिल हुरूफ अन तत्तसिल बिही ता अल फ़ाइल वगैरह। तो दुरुस्त जवाब है अल जर बिल हुरूफ, यानी हर्फ जर जिस कलिमा के शुरू में हो उस कलिमा को हम इस्म कहेंगे। शुरू में हर्फ जर का शामिल दाखिल होना ये अगले कलिमा के इस्म होने की अलामत है। सवाल नंबर 15 है, लिल इस्म अलामात, उन इस्म की कई अलामतें हैं। तो मय्यिज़हु मिन गैरिही, जो उसको गैर से जुदा करती हैं। फ़इज़ा क़बिलतिल कलिमतु अलामतन वाहिदतन मिनहा औ अक्सर कानत इस्मन, ये सारा गुजर चुका है। फ़मिनहा, उन्हीं अलामतों में से एक अलामत है दुखूल अल अलैह, यानी अलिफ लाम जिस लफ्ज़ के शुरू में, जिस कलिमा के शुरू में शामिल हो उस कलिमा को भी इस्म कहा जाएगा। जैसे अलहम्दु, अर्रहमानु, अर्रहीमु, अन्नासु, अल मालिकु वगैरह ज़ालिक, ये तमाम इस्म हैं क्योंकि इनके शुरू में अलिफ लाम शामिल है। सवाल नंबर 16 है, लिल इस्म अलामातुन तुमय्यिज़ुहु मिन गैरिही फ़इज़ा क़बिलतिल कलिमतु अलामतन वाहिदतन मिनहा औ अक्सर कानत इस्मन फ़मिनहा। तो उनमें से दुखूल हर्फ निदा, यानी वो हरूफ जिनके ज़रिए किसी को आवाज़ दी जाती है, अरबी ज़बान में उनको हरूफ निदा कहते हैं। जैसे या ज़ैदु, या हया, अया, ए और हमज़ा, ये हरूफ निदा हैं। हरूफ निदा जिस लफ्ज़ पर दाखिल हूँ वो लफ्ज़ भी इस्म है, यानी जिस कालिमा के शुरू में हरूफ निदा हूँ बाद वाला कालिमा जो होगा वो इस्म होगा। सवाल नंबर 17 फिर वही है, इसमें इस्म की अलामतें बतलाई गई हैं। इजाफ़त यानी मुज़ाफ़ होना, ये इस्म की अलामत है। इसी तरह अल जर्र बिल हुरूफ, शुरू में हर्फ जर का शामिल होना। इसी तरह तनवीन यानी दो ज़बर ज़ेर पेश का होना। कुल्लुहा सहीहुन, तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा कुल्लुहा सहीहुन वाला होगा दुरुस्त। क्यों? इजाफ़त भी इस्म की अलामत, हुरूफ जारा का शुरू में शामिल होना ये भी इस्म की अलामत, लफ्ज़ के आखिर में तनवीन का होना ये भी इस्म की अलामत है। सवाल नंबर 18 पढ़ लेते हैं। लिल फ़ेल अलामात, फ़ेल की कई अलामतें हैं। तो मय्यिज़हु, जो उस फ़ेल को दीगर उससे जुदा करती हैं। फ़मता क़ाबिलतिल कालिमा, पस जब कोई कालिमा उन फ़ेल की अलामतों में से एक अलामत को कबूल कर ले या एक से ज़ायद को कबूल कर ले तो उसको फ़ेल कहेंगे। फ़मिनहा, उन अलामतों में से एक अलामत ये है कि अन तत्तसिल बिहा ता उल फ़ाइल, के ता फ़ाइल उसके साथ मुत्तसिल हो, या तानीस साकिन यानी फैली हुई ता, जैसे ज़ाराबत, इसमें फैली हुई ता इसके आखिर में जिसके साथ शामिल हो, या किलाहुमा सहीहुन। तो दुरुस्त जवाब यह है किलाहुमा सहीहुन। हर वो लफ्ज़ जिसके साथ ता फ़ाइल मुत्तसिल हो तो उस लफ्ज़ को, उस कालिमा को इस्म फ़ेल कहेंगे। और हर वो कालिमा
جس کے ساتھ ساکن تانیس کی تا یعنی پھیلی ہوئی تا جس کے ساتھ اس کو پھیلی ہوئی تا میں صرف آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، جیسے زاربت، ناصرت، کاتبت، تو وہ فعل ہے۔ سوال نمبر 19 ہے للفعل علامات، فعل کی کئی علامتیں ہیں تمیزہ جو فعل کو دیگر کلمات سے جدا کرتی ہیں، فمتا قابلت الکلمہ، پر جب کلمہ قبول کرے ان میں سے ایک علامت کو یا اس سے زائد کو تو اس کو فعل کہیں گے۔ فمنہا، ان علامتوں میں سے ایک علامہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ یا مخاطب کی ضمیر جو ہے جس کلمہ کے ساتھ متصل ہو وہ کلمہ بھی فعل ہے۔ سوال نمبر 20 کہ فعل کی علامتوں میں سے ایک علامہ یہ ہے کہ نون تاکید، نون جو تاکید کے لیے لاتے ہیں عربی زبان میں بات کو پختہ کرنے کے لیے جس نون کو لاتے ہیں یہ بھی فعل کے ساتھ ہی یہ نون لائی جاتی ہے، یہ بھی فعل ہونے کی علامت ہے۔ تو آج کے لیے یہی 20 سوالات کافی ہیں، انشاءاللہ کل آپ لوگوں کا اس سے بھی ٹیسٹ ہوگا اور علم الاصوات سے بھی میں لیکچر بنا کے اپلوڈ کروں گا، وہاں سے بھی ٹیسٹ ہوگا۔ ویسے اگر آپ لغت کو اور عربی گرامر کو جاننا چاہتے ہیں تو میرے لیکچرز یوٹیوب کے اوپر موجود ہیں، آپ ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔